آج سے 1400 سال پہلے جب یمن پر نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اس کا گورنر جنرل ابراہا تھا، یعنی نجاشی نے یمن کو ابراہا کو دیا ہوا تھا۔ ابراہا کا دین عیسائی تھا۔ ہر سال مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تو یہ ابراہا ان سے پوچھتا، تم مکہ کیا کرنے جاتے ہو؟ مسلمان جواب دیتے، وہاں اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہا کے دماغ میں مکہ کو لے کر بہت سارے عجیب سوال تھے۔ کیا یہ لوگ ایک بنے گھر کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ خدا کا اپنا گھر ہے؟ تو اس کو لے کر ابراہا نے یمن میں ایک ٹیمپل تیار کیا جو اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں بنایا تھا۔ اس نے کہا جیسے مسلمان مکہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح یہ میرے بھی بنائے گئے ٹیمپل میں آ کر عبادت کریں۔ لیکن ظاہر ہے مسلمان خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی جگہ جا کر حج نہیں کر سکتے، سو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ابراہا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے میں فیصلہ کیا کہ میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ یہ سوچ کر وہ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا اپنے ناپاک مقصد سے نکل گیا، وہ بھی 30 ہاتھی اور 40,000 غلاموں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ایک عرب گائیڈ بھی تھا جو اس کو مکہ کا راستہ دکھاتا رہا۔ مکہ سے کچھ دور ابراہا نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ اس وقت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے قبیلے کے سردار تھے۔ جب ابراہا مکہ کے قریب خیمے لگا کر رک گیا تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 200 اونٹ اور کہیں بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے جانوروں کو چھڑوانے کے لیے ابراہا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش عقل، لمبی ہائٹ اور بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ ابراہا نے جب پہلی بار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر ابراہا کے دل میں آپ کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوئی کہ یہ اپنے مقدس ترین گھر کے بچاؤ کے لیے مجھ سے بات کرنے تو آئے ہیں۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ ابراہا کی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال اپنے جانور آزاد کرنے کا کیا۔ یہ سوال نہیں کیا کہ تم خانہ کعبہ پر کیوں اٹیک کرنے آئے ہو یا تم یہاں آئے ہی کیوں ہو، اس ریلیٹڈ آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ تو ابراہا یہ سن کر حیران ہوا، جو اس کی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، میں اتنی دور سے تمہارے مقدس مقام کو اللہ معاف کرے گرانے آیا ہوں، لیکن تمہیں اپنے جانوروں کی پرواہ ہے، یہاں پر تم اپنے مقدس ترین مقام کے بارے میں بات کرنے نہیں آئے۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا اور کہا کہ یہ جو تم نے میرے جانوروں پر قبضہ کیا ہے یہ میری ملکیت ہے اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور بے شک اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو مجھے اس کے گھر کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ ابراہا کو اور غصہ آیا۔ ابراہا نے سارے جانور آپ کو واپس کر دیے اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کو گرانے کے لیے نکل گیا۔ آپ جانور لے کر آئے، پھر آپ خانہ کعبہ سے لپٹ کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما اس بدبخت سے جو تیرے گھر کو گرانے آیا ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ آسمان پر کہیں سے بہت سارے ابابیل کا جھنڈ آ گیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کی چونچ میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ جب ابراہا کے ہاتھی کعبہ کی طرف آنے لگے تو اچانک سے خانہ کعبہ کی طرف جانے والے راستے پر ہی رک گئے۔ ابراہا کی فوج ہاتھیوں کو مارتی رہی کہ یہ ہاتھی کعبے کی جانب بڑھے، لیکن ہاتھی ہر سائڈ پر مڑنے کے لیے تیار تھے سوائے خانہ کعبہ کے راستے کی طرف۔ پھر ابابیل پرندوں نے اپنی چونچ سے پتھر کو ان پر گرانا شروع کر دیا اور یہ اتنی اونچائی سے گرے جیسے ان کے سر پر تیزی سے گولی گر رہی ہو، اور یہ پتھر جس شخص کو بھی لگتے وہ سیدھا واصل جہنم ہو جاتا، یعنی مر جاتا۔ آہستہ آہستہ کرتے اس کی فوج جو اللہ تعالیٰ کے گھر پورے ارادے سے حملہ کرنے کے لیے آئی تھی وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فیل میں واضح طور پر موجود ہے اور اسی کے نام پر اس سورت کو رکھا گیا کیونکہ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اور ابراہا کی جو فوج تھی وہ بھی 30 ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ اس کے پاس اپنا ایک پرسنل ہاتھی بھی تھا جو سب سے بڑا تھا اور وہ سفید رنگ کا تھا۔ حالانکہ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے، اونٹ پائے جاتے ہیں، لیکن ابراہا کا تعلق افریقہ اور یمن سے تھا تو اس کے پاس وہ ہاتھی تھے جو جنگ میں استعمال ہوتے تھے، لیکن جب یہ خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے آئے تو ہاتھی آگے ہی نہ بڑھ پائے اور ایک چھوٹے جانور نے اللہ کے حکم سے ابراہا کی آرمی کو واصل جہنم کر دیا۔ ابابیل پر جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کری تو پتہ چلا کہ
یہ ابابیل 10 مہینے مستقل آسمان پر اڑ سکتے ہیں۔ 10 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر نہیں آ سکتے، آسمان پر ہی کھاتے اور آسمان پر ہی پیتے ہیں۔ اپنی چھوٹی سی ہائٹ کے باوجود ابابیل دنیا کی تیز پرواز والا پرندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کعبے کی حفاظت کے لیے اس پرندے کو چنا، سبحان اللہ۔